حضر القسمۃ اولو القربى والیتامى والمساکین، اور جب قریبی رشتہ دار وغیرہ جو ہے حصے کے تقسیم کے لیے بیٹھیں اور یتیم مسکین بھی وہاں پر جو ہے حاضر ہو جائیں تو فرزقوہم منہ، تو ان کو بھی ان میں سے کچھ جو ہے کھلاؤ پلاؤ، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے بھی بھلی بات کہو۔ یعنی اگر کوئی حصہ کے لیے بیٹھے ہیں تو کوئی للچائی ہوئی نگاہ سے آ جاتے ہیں۔ آپ لوگ باغ میں اگر دیکھیں گے کبھی پھل وغیرہ یا لیچی وغیرہ اتارتے ہیں تو غریب بچے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب ان کا بٹے گا، اس کے بعد دو ہاتھ میں پکڑائیں گے۔ تو آپ یہ للچائی ہوئی نگاہ سے جو آدھا گھنٹہ دیکھ رہے ہیں تو اب ان کا بھی حق بن گیا۔ اب قانونی لحاظ سے تو کہہ سکتے تمہارا کوئی حق نہیں ہے، لیکن اخلاقی انسانی لحاظ سے بھی تو کوئی حق ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس کا وائس ورثہ دیکھ لو کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ یہ اصل میں اوپر میں جو بات تھی وہ کس کی تھی کہ اگر کوئی آدمی 4 بھائی ہے اور اس کے والد زندہ ہیں اور اگر وہ مر گیا تو یقینی بات ہے کہ اسلام کے لحاظ سے جو ہے پوتے اپوتی کے جو ہے وراثت میں حصہ نہیں ہے جس کا دادا زندہ ہے۔ تو اب یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دادا کو ہینڈ فری کر دیا ہے کہ یہ پوتے پوتی جو یتیم ہیں ان کے لیے 1/3 تک جو ہے وصیت کر جائے۔ اگر وہ جو ہے 60 لاکھ روپے چھوڑ کے جا رہا ہے تو 1/3 کی نصیحت کر سکتا ہے، تو پتہ چلا کہ 20 لاکھ جو ہے پوتے پوتی کے لیے مل سکتا ہے، تو اس لیے ہینڈ فری کر دیا۔ لیکن دادا بھی جلا بھونا تھا، پوتی وغیرہ جو ہے عزت نہیں کرتی تھی، بہو عزت نہیں کرتی تھی، تو کہا جاؤ ہم بھی بدلہ لیتے ہیں۔ پھر بھی اگر ٹھیک ہے دادا جو ہے بہت جو ہے سخت دل کا تھا، اب پوتے پوتی پر ہم نہیں کہ عام طور سے تو ایسا ہوتا نہیں ہے، خاص طور سے اگر کوئی بیٹا مر جائے تو اس کے جو ہے اولاد سے تو اور بھی زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے، تو عام طور سے لوگ وصیت کر جاتے ہیں کہ یہ ہمارے پوتے پوتے کو بھی 1/3 میں سے دے دینا۔ لیکن اگر جو ہے وہ پوتا پوتی اس کو سے مذاق اڑاتے تھے، دھیان نہیں رکھتے تھے، تو پھر دادا بھی کہتا تم ہمارے خیال نہیں رکھتے، ہم کیوں تمہارا خیال رکھتے؟ تو پھر اگر یہ جو 3 بھائی میں جو حصہ بٹنے کی نوبت آئے گی تو پھر یقینی بات ہے کہ یہ جو ہے یتیم بچہ بچی جو ہے وہاں حصہ بٹنے کے ٹائم میں جو کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تھوڑا سا ان کو بھی دے دو، ٹھیک ہے قانونی حق ان کو نہیں مل رہا ہے لیکن تمہارے ہاتھ تو نہیں بدھے ہوئے ہیں، تم ان میں سے کچھ دے دو۔ کیوں؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر اپنے پیچھے وہ کمزور اولاد کو چھوڑ کر کے مرتے تو کیسے کیسے اندیشے ہوتے۔ اگر خود کو جو ہے اگر کینسر بیماری ہو جاتی اور وہ جو ایسی بیماری ہو جاتی جو بالکل پورے باڈی میں پھیل چکی ہے اور ڈاکٹر کہتا کہ آپ جو ہے ٹائم کا انتظار کیجئے، اب پھر اس کو لگتا کہ آپ جو ہے میں مر رہا ہوں تو اس کا تو ٹینشن نہیں، لیکن میرے 4 بچوں کا کیا ہوگا، اور یہ میرا بھائی وغیرہ تو لگ نہیں رہا کہ میرے بچوں کو دینے والا ہے، تو پھر کیسے کیسے تم تڑپتے، اپنے موت سے زیادہ بچوں کے بارے میں تڑپتے۔ تو جیسے تم اپنے بارے میں تڑپتے ویسے ہی تم اپنے بھتیجے کے بارے میں بھی سوچو نا۔ جیسے ہم لوگ ٹرین میں سفر کرتے رہتے ہیں اور سیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی خاتون کھڑی رہتی ہے اور سیٹ نہیں دیتے ہیں اور پھر جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں ہم پہلے چڑھے، ہم سیٹ پہ بیٹھ کے جائیں گے، تو الٹا بھی سوچا جا سکتا ہے نا کہ اگر ہمارے گھر کی کوئی خاتون ہو اور ایمرجنسی میں اس کو گھر جانا ہو اور ویٹنگ ٹکٹ ہے سیٹ نہیں لے پائے ہیں اور کوئی دوسرا آدمی مرد بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑی ہے تو ہم کو کیسا فیل ہوگا۔ تو جیسا جو ہے اپنے بارے میں سوچتے ہو ویسے دوسرے کے بارے میں سوچو۔ تو وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے جو ہے کمزور اولاد کو چھوڑتی تو کیسے کیسے اندیشے ہوتے۔ تو فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کہو تو بالکل صحیح سیدھی بات، یعنی اگر منع بھی کرنا ہے نا تو بہت پولائٹ انداز میں منع کر، کیونکہ یہ جو ہے یہ پوتا پوتی جو یتیم پوتا پوتی یا بھتیجا بھتیجی ہے ان کے والد نہ ہونے کی وجہ سے تو ان کا دل ایسے ٹوٹے ہوئے ہیں، اب ان کو جو ہے چچا وغیرہ کی طرف سے اگر کوئی ہارڈ جملہ مل جائے تو پورا دل ہی ٹوٹ جائے گا۔ تو ان کو تو جو ہے تھوڑا سا آؤٹ آف وے جا کر کے جو ہے ان کو جو ہے کاؤنسل کرنا ہے اور ان کے جو ہے دل جوئی کرنی ہے اور ان کو ہمت اور ڈھارس بڑھانے ہیں۔ اب آخری جملہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کے طریقے سے کھاتے ہیں، ناحق کھاتے ہیں، وہ تو میں بتایا کہ سپورٹ کے لحاظ سے ان کے کاروبار میں جو ہے شرکت کے لحاظ سے کھائیں گے تو وہ نہیں، ظلمن ناحق، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلمن طریقے سے کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب وہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔
تو اب جو ہے اتنا ہارڈ جملہ سننے کے بعد جو ہے کس کی جو مجال ہے کہ اگر اس کے اندر جو ہے 1% بھی ایمان ہے تو یتیم کے مال کی طرف ہاتھ بڑھاتا.